حیات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے اور قادیانیوں کا موقف کیا ہے؟ اب قادیانی جو ہے یہاں پر بڑی جو ہے نا چالاکی سے جو ہے نا وہ کام لیتے ہیں، وہ یہ کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، جی ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو، آپ زندگی کے دلائل دیں، ہم فوت ہونے کے دلائل دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اور ان کا اختلاف یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ تو یہ بتائیے کہ ایک ہم ڈائریکٹ بات کریں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات، اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6-7 سٹیپس پیچھے جائیں اور ایک ایک پر بات کریں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور انہیں کیا نقصان ہوگا پیچھے سے بات شروع کرنے کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر رکھا تو سارے سٹیپ خود بخود اس کے درمیان آ گئے۔ جب وہ پکڑے ہی نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے نہ تو ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، بالکل، نہ ان کے منہ پر تھوکا گیا، نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، نہ ان کا علاج ہوا، باقی سٹیپ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹیپ پورے ہونے کے لیے ان کا پکڑا جانا ضروری ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور ہمارا تو نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے ہی نہیں گئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ استاذ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی عالم بھی اس مسئلہ میں جواب دینے سے قاصر ہے، اور وہ مسئلہ ہے حیات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام۔ سو ہم سب سے پہلے شیخ محترم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ بتائیے کہ قادیانیوں کا یہ جو زعم باطل ہے کہ آج تک کسی نے اس موضوع پہ نہ بات کی ہے اور نہ ہی جواب دیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اس حقیقت سے بھی ساتھ ہی آگاہ فرما دیں۔ واقعی آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ قادیانی لوگ جو ہیں اس موضوع کے اوپر بڑا اتراتے پھرتے ہیں اور بڑے گمانڈ کے ساتھ چیلنج کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہمیں بس یہ مسئلہ سمجھا دیں، ہم قادیانیت کو چھوڑ دیں گے، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کہہ دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے اس مسئلے کو آڑ بنایا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو، اس کے جھوٹے دعوے کو چھپانے کے لیے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ موضوع ایک عمومی دلائل کا حامل موضوع ہے، اس کے اندر معجزات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ معجزات عقل سے ماوراء ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اب عام بندہ جو ہے اس کو جب معجزات کے حوالے سے بتایا جائے، ایمان تو اس کا ہوتا ہے، لیکن قادیانی لوگ جو ہیں وہ عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ لوگ بیچارے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار واقعی یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی، حالانکہ معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا مسلمان مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ابھی اس کو کوئی عقل کے اعتبار سے سمجھنا شروع کر دے تو یہ تو ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قادیانیوں کی بات جو ہے وہ درست ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے مسلمانوں کے علماء جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کر پاتے یا کرنا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت شدہ مان لیا جائے، زندہ مان لیا جائے، مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ جھوٹے کا جھوٹا ہی رہتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم فرض کرتے ہیں قادیانیوں کا یہ دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، اس کو اگر ہم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں تو کیا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہرگز نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر
اگر کوئی سیٹ خالی ہے، سرکاری آپ کو پتہ ہے کہ سیٹیں آتی رہتی ہیں، تو اگر کوئی سیٹ خالی ہے تو کوئی بندہ کہہ دے چونکہ یہ سیٹ خالی ہے اس لیے میں اس کا حقدار ہوں، کیا اس کے یہ دعویٰ مان لیا جائے گا؟ بالکل. اس کو حکومت کا لیٹر دکھانا پڑے گا، سیٹ خالی ہے، حکومت نے مجھے اس کی جگہ پر جو ہے سلیکٹ کیا ہے، یہ دیکھیں میرے پاس حکومت کا لیٹر موجود ہے. یعنی کسی سیٹ کا خالی ہونا یہ ہرگز لازم نہیں آتا اس سے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کر دعویٰ کر سکتا ہے. اس کی سچائی یا اس کا کذب جانچنے کے لیے اس کی ذات کو دیکھا جائے گا، اس کے دعوی کو دیکھا جائے گا اور اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا، پھر اس کو سچا یا جھوٹا جو ہے وہ کہا جائے گا. اب جب ہم اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وفات مسیح کا تعلق مرزا غلام محمد قادیانی کی سچائی کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. اس کو مزید ایسے سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ جو ہیں وفات مسیح کے قائل ہیں. مثال کے طور پر منکرین حدیث ہیں جو جاوید احمد غامدی اور اس طرح کے دیگر کئی لوگ جو ہیں وہ وفات مسیح کے قائل ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. اب اگر یہ بنیادی نظریہ ہوتا ان کا مرزائیوں کا تو اب یہ سارے کے سارے لوگ مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مان چکے ہوتے. حالانکہ یہ سارے کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا ہے. جاوید احمد غامدی صاحب ہو گئے، اسی طرح پرویز صاحب ہو گئے، جو بھی وفات مسیح کے قائل ہیں وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ سچا اس دعوے کے اندر. معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ بنیادی نہیں ہے ان کا. صحیح ہو گیا. بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر وہ سچا ثابت ہو جائے تو اس کی ساری باتیں درست قرار پائیں گی، اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. بنیادی چیز یہ ہے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر اور رسول تسلیم کروا دیں کسی کے سامنے، دلائل کے ذریعے ثابت کر دیں کسی غیر مسلم کے سامنے، یہ بنیادی عقیدہ ہمارا. اب اس کے پاس جو ہے وہ دو ہی راستے ہیں، یا وہ قبول کرے تو یا کھل کر انکار کرے. ٹھیک ہے، سچا جانتے ہوئے بھی تو لوگ انکار کر دیتے ہیں نا. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں، جی مکھی جو ہے وہ اگر چائے کے اندر گر جائے تو جی اس کو جو ہے نا ڈبو کر نکالنا چاہیے، کیونکہ ایک پر کے اندر شفا ہوتی ہے، ایک کے اندر بیماری ہوتی ہے، تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. تو کیا یہ بات اگر وہ مان لے تو کیا اس کے نتیجے میں یہ لازم آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو جائے؟ کیونکہ یہ جزوی بحث ہے. تو حیات مسیح یا وفات مسیح کا مسئلہ جو ہے یہ قادیانیوں کے ساتھ جزوی ہے. اس کے نتیجے میں مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ ہرگز سچا ثابت نہیں ہوتا. یہ صرف انہوں نے ایک آڑ بنائی ہوئی ہے کہ وہاں تک لوگ پہنچے نہ. کیونکہ جب ہم مرزا غلام محمد قادیانی کی سچائی یا اس کے کذب کے اوپر بات کرتے ہیں نا تو کوئی بھی قادیانی جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. کئی دفعہ مجھے تجربہ ہوا ہے، اور جو بھی اس فیلڈ کا آدمی ہے قادیانیوں کے ساتھ جو گفتگو کرتا ہے اسے بھی بے شمار مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ جب قادیانیوں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں نا جی مرزا غلام محمد قادیانی کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے تو کہیں گے نہیں کریں گے گفتگو. جی یہ تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے جو ہے ہمیں یہ بتایا جائے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، پھر ہمیں بتایا جائے کہ نبوت جاری ہے کہ نہیں جاری، وحی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا مسئلہ جو ہے وہ آئے. شیخ صاحب یہ آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے کہ مطلب ان ساری ابحاث سے پہلا اور بنیادی سوال ہی اس کی سچائی اور اس کے جھوٹے ہونے. اصل بنیاد یہ ہے. تو ہمارے اہل علم جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ جزوی ابحاث اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کریں گے تو وہ تو اس کے لیے تو ایک زندگی درکار ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ گفتگو کرتے جائیں وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. آپ غیر مسلم کے ساتھ جب بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے تو بنیادی گفتگو کریں، آر یا پار والا مسئلہ ہو، یا ہم ادھر چلے جائیں یا وہ ادھر آ جائیں. تو یہ وفات مسیح کا مسئلہ، حیات مسیح کا مسئلہ بنیادی مسئلوں میں سے نہیں ہے. تو یہ انہوں نے صرف ایک آڑ بنائی کیونکہ اس کے اندر عمومی دلائل جو ہیں ان کو ملتے ہیں، وہ عمومات کو سامنے رکھ کر جو ہے نا عام بندے کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب گفتگو ہوتی ہے ان کے ساتھ حیات مسیح وفات مسیح کے موضوع پر، اور ایک عام بندہ جو یہ سمجھنا چاہتا ہے یا جس کو انہوں نے ورگلایا ہوتا ہے،
اب وہ دیکھتا ہے کہ جو مسلمان عالم دین ہے وہ بھی قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، اور جو قادیانی ہے وہ بھی اپنے موقف کے اوپر جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تو وہ عام بندہ بیچارہ جو ہے سوچتا ہے یار یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو قادیانی قرآن پڑھ رہا ہے اس سے وہ استدلال ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ انشاءاللہ آج ہم نے یہ موضوع شروع کیا نا، تو انشاءاللہ ہم ان کی ایک ایک دلیل کے اوپر جو ہے وہ باری باری گفتگو کریں گے، تو ناظرین جو ہے وہ انشاءاللہ وہ سمجھیں گے کہ واقعی قادیانی لوگ جو ہیں وہ یہ استدلال کر رہے ہیں، قرآن کے اندر نہیں لکھا ہوا، صرف ایک استدلال کر رہے ہیں، اور وہ استدلال بھی ان کا درست نہیں بنتا۔ تو عام بندہ بیچارہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں جی، بڑی آیتیں پڑھ رہے ہیں جی، لگتا ہے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے نا اتنا بڑا کوئی اختلافی نہیں ہے، یہ خام خواہ ہمارے علماء نے جو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے علماء جو ہیں وہ اصل میں عوام کو کسی نتیجے پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ آپ 2 دن بھی گفتگو کر لیں اس موضوع کے اوپر، اصل پوائنٹ وہیں کا وہیں ہے، مرزا قادیانی سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ وہ 2 دن کے بعد آپ شروع کر لیں، 10 دن کے بعد شروع کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں یار اس مسئلے کو چھوڑو، جو بنیادی تمہارا ہمارا اختلاف ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ باقی جب پھر ظاہر ہے بعض ہمارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو بیچارے ان کے جال کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے، تو ان کو پھر جب سمجھانا ہوتا ہے تو پھر اہل علم جو ہے وہ بھی گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر۔ مثال کے طور پر مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر ہی مرزا قادیانی نے جب یہ بار بار چیلنج کیا حیات مسیح وفات مسیح کے مسئلے کا، تو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے کے، انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کا چیلنج قبول کیا اور اس کے ساتھ مناظرہ کیا باقاعدہ، دلی کے اندر مناظرہ ہوا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان کا اتنا فیورٹ موضوع ہے، اتنا فیورٹ موضوع ہے کہ اس کے بغیر جو ہے یہ چل ہی نہیں سکتے۔ ان کا چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے دلیلیں رٹائی ہوتی ہیں، باتیں رٹائی ہوتی ہیں، بزرگ بھی وہی بات کرتا ہے، ان کی خاتون بھی وہی بات کرتی ہے، اور بچہ بھی وہی باتیں کرتا ہے۔ اتنا فیورٹ موضوع ہونے کے باوجود مرزا غلام محمد قادیانی یہ مناظرہ ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ مولانا نے جو دلائل دیے تھے وہ ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی کوئی روداد ہے اس مناظرے؟ بالکل، مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ نے اسی زمانے میں وہ مناظرہ، چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر مناظرے تحریری ہوتے تھے، وہ آمنے سامنے بھی بیٹھتے تھے، اس کے باوجود لکھ کر مناظرہ ہوتا، تو تحریریں موجود تھیں، انہوں نے وہ تحریریں اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ شائع کی۔ بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جو روحانی خزائن اس کا سیٹ ہے کتابوں کا، اس کے اندر بھی وہ مباحثہ دہلی کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ صورتحال نہیں بتائی، انہوں نے کنڈیشن نہیں بتائی کہ شرائط کیا طے ہوئی تھی، اور حضرت صاحب جو ہے وہ مناظرہ پورا کر کے گئے یا چھوڑ کر گئے، صحیح، یہ باتیں نہیں انہوں نے وہاں پر لکھی ہوئی۔ بس یہ لکھا ہے جی انہوں نے یہ تحریر بھیجی تھی، حضرت صاحب نے یہ لکھ دیا تھا، پھر آگے یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ 4 تحریریں جو ہیں وہ طے تھیں، تیسری تحریر کے بعد وہ بھاگ گیا مرزا غلام محمد، اس نے کہا جی میرا سسر بیمار ہے اور میں جا رہا ہوں، یہ اس نے بہانہ بنایا۔ تو اب یہ کہنا کہ جی ہمارے مسلمان علماء اس پر گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ گفتگو کیوں نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، اور عملی طور پر جب مسلم علماء کو ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ انہوں نے گفتگو کیا، مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ کیا گفتگو، اور وہ پورا مناظرہ نہیں کر کے گیا، آج بھی تاریخ کے اندر وہ شرائط موجود ہیں۔ وہ مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ نے جو وہ تحریریں جو ہیں وہ ساری شائع کی، وہ میرے پاس موجود ہے، کتابی شکل کے اندر موجود ہے، اور اس کے شروع میں وہ ساری شرائط بھی موجود ہیں۔ مرزا قادیانی کے کتاب کے اندر وہ نہ شرائط موجود ہیں اور نہ ہی وہ آخری کنڈیشن موجود ہے کہ آخری تحریر کے وقت ہوا کیا تھا، مناظرہ چھوڑ کر بھاگا کون تھا۔ اچھا، باقی دوسری بات رہ گئی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب تحریری طور پر جو ہے اس مسئلے کو لکھا، تحریر اس کی سامنے آئی، تو ہمارے علماء نے باقاعدہ تحریری طور پر پہلے دن سے ہی جواب دینا شروع کر دیا تھا حیات مسیح اور وفات مسیح کے مسئلے کے اوپر۔ صحیح،
مرزا غلام محمد قادیانی کی جب کتاب آئی ہے ازالہ اوہام، اس کے اندر اس نے 30 قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا ہے اس مسئلہ میں. ہاں جی، وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن مجید کی 30 آیات سے اس نے استدلال کیا ہے. تو قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے معروف عالم دین اہل حدیثوں کے، انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کا رد لکھا، اس کی ہر دلیل کا جواب لکھا. اسی طرح بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، یہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی کے اندر انہوں نے باقاعدہ ان 30 دلیلوں کا جواب لکھا کہ تمہارا یہ استدلال کمزور ہے، یہ غلط بیانی سے تم کا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر یہ دونوں کتابیں شائع ہوئیں اور مرزا قادیانی نے رد نہیں کیا ان کا، جواب نہیں دے سکا. منصور پوری صاحب اور سیالکوٹی صاحب کی کتاب ہے، ان کے نام. قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی جو کتابیں قادیانی کے رد میں اس زمانے میں شائع ہوئی تھیں، ایک تائید اسلام تھی، ایک غایۃ المرام تھی. اسی طرح کا میر ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے وہ شہادت القرآن. یہ مرزا قادیانی کی زندگی سے لے کر آج تک جتنی بھی کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں نا، ان سب سے زیادہ بہترین علمی وہ شہادت القرآن کو قرار دیا جاتا ہے. سب سے بہترین کتاب اس موضوع کے اوپر وہ لکھی گئی ہے، اور آج بھی اہل علم لکھ رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. شیخ صاحب، یہ تو آپ نے یعنی ہمارے آج کے اس اہم سوال کے ایک حصے کی وضاحت کر دی. اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو حیات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو عقیدہ ہے، ایک تو ہمیں یہ جو ٹرم ہے اس کا ترجمہ بتا دیں تاکہ سننے والے سب ناظرین کو پتہ چل جائے. یہ عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے اور قادیانیوں کا موقف کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل بتا دیں. حیات مسیح اور وفات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں یا نہیں گئے، وہ دنیا کے اندر ہی فوت ہو گئے. صحیح. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے ان کی زندگی کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس کو واقعہ صلیب کہا جاتا ہے. اب واقعہ صلیب ان کے ساتھ پیش آیا کہ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. واقعہ صلیب سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ آسمانوں پر چلے گئے یا وہ پکڑے گئے اور رومیوں نے ان کو پکڑ کر جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنایا اور ان کو سولی پر لٹکا دیا اور وہاں پر وہ فوت ہو گئے؟ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہے زیر بحث. ٹھیک ہے. مسلمانوں کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہودیوں کے اور رومیوں کے ہتھے چڑھے ہی نہیں. صحیح. جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور وہ ابھی تک زندہ ہیں وہاں پر، اور قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہی آسمان سے نازل ہوں گے. صحیح. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے حیات مسیح علیہ السلام. وفات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے. قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رومیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے. ٹھیک ہے. یہودیوں نے ان کو پکڑوایا تھا، رومیوں نے پھر ان کے منہ پر تھوکا، ان کو تھپڑ مارے، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، پھر اس کے بعد ان کو سولی پر لٹکایا گیا. سولی کے اوپر وہ بے ہوش ہو گئے، فوت نہیں ہوئے، وہاں پر بے ہوش ہوئے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید فوت ہو گئے ہیں تو ان کو نیچے اتارا گیا، لیکن وہ چونکہ بے ہوش تھے شاگردوں نے ان کو لیا اور وہ ہوش میں آ گئے تو ان کا علاج کیا انہوں نے. جب وہ تندرست ہوئے تو پھر وہ ہجرت کر کے کشمیر میں آ گئے. یہ اپنا جی اپنا مقبوضہ کشمیر، وہاں پر سری نگر محلہ خان یار کے اندر ان کی قبر موجود ہے. وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری کشمیر کے اندر، اور وہاں پر وہ تقریباً 120 یا 127 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئے، اور ان کی قبر آج بھی کہتے ہیں جی سری نگر محلہ خان یار کے اندر موجود ہے. یہ ہے جی قادیانیوں کا عقیدہ. صحیح. تو اس کو وہ کہتے ہیں وفات مسیح علیہ الصلاۃ والسلام. تو قادیانیوں کا جو دعویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب قادیانی جو ہے یہاں پر بڑی جو ہے نا چالاکی سے جو ہے نا وہ کام لیتے ہیں. وہ یہ
کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، جی ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو، آپ زندگی کے دلائل دیں، ہم فوت ہونے کے دلائل دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اور ان کا اختلاف یہاں سے شروع نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیچھے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رومیوں کے ہاتھوں آئے ہی نہیں، پکڑے جانے سے پہلے وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، جبکہ مرزئی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے ہیں، یعنی ہمارا اور ان کا اختلاف پکڑے جانے سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا گیا، پیٹا گیا، منہ پر تھوکا گیا، کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ تیسرا پوائنٹ، ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ چوتھا پوائنٹ، وہاں پر وہ فوت نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے تھے، ان کو پھر نیچے اتارا گیا۔ پھر اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے کہ ان کا علاج کیا گیا۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ وہ ہجرت کر کے کشمیر میں آ گئے۔ ساتواں پوائنٹ ہے وہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ یعنی وفات سے پہلے 6 پوائنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر ہمارا اور ان کا اختلاف ہے۔ ہمارا اور ان کا اختلاف ڈائریکٹ وفات سے نہیں شروع ہوتا، یہ جو پیچھے کہانی بیان پیچھے ایک پوری کہانی وہ بیان کرتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ شیخ صاحب یہ جو آپ نے فرق بیان کی ہے، آپ نے 6-7 فرق گنوائے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے، اور میں نے بھی آج یہ پہلی بار یہ اتنا اختلاف سنا ہے، تو یہ بتائیے کہ ایک ہے ہم ڈائریکٹ بات کریں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات، اور ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6-7 سٹیپس پیچھے جائیں اور ایک ایک پر بات کریں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور انہیں کیا نقصان ہوگا پیچھے سے بات شروع کرنے کا؟ یہ اصل میں جو ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نا، اس کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ یہ سٹیپ کے ساتھ باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو اور قادیانیوں کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کہیں گے نہیں جی یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں موجود ہے کہ اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا نا پہلے سٹیپ سے، تو میں گفتگو نہیں کر سکوں گا، صحیح بات ہے۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کا فائدہ کیا اور قادیانیوں کا نقصان کیا؟ اگر ہم پہلے سٹیپ سے شروع کریں، وہ یہ کہ قادیانی وفات مسیح کا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے پتہ کیا کہتے ہیں عوام کے اندر؟ یہ انہوں نے ہوا بنایا ہوتا ہے، جی قرآن سے بات کریں گے، ہم قرآن سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں قرآن کس کا ساتھ دیتا ہے۔ اب وہ عام بندہ بیچارہ سمجھتا ہے یار یہ تو بڑا اچھا دعویٰ کر رہا ہے، بالکل قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ کلمۃ حق اریدہ بھی حل باطل ہوتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، وہ گمراہ لوگ بھی تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ہی اپنا استدلال کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اب جب ہم پہلے سٹیپ سے شروع کریں گے، ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم قرآن سے ہی بات کریں گے، چلیں ہمیں آپ کی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بات کو بھی حجت مانتے ہیں۔ بالکل مان، ہمارے نزدیک قرآن مجید بھی حجت ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی حجت ہے ہمارے نزدیک۔ تو ہم جو ہے نا گفتگو کو سمیٹنے کے لیے جو ہے نا ان کی بات مان لیتے ہیں، چلیں جی ہم قرآن کے سے ہی بات کریں گے، چلیں جی شروع کریں جی، پہلے سٹیپ سے شروع کریں جی۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پکڑے گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پکڑے نہیں گئے۔ چلیں جی اس کے اوپر دلیل دے دیں قرآن مجید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ شیخ صاحب آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پکڑے گئے، تو اس کی قرآن سے دلیل دیں، تو نہ پکڑنے کی دلیل بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، کیا ہے قرآن میں؟ جی جی بالکل، جب ہم ان سے کہتے ہیں نا جی آپ کہتے ہیں جی پکڑے گئے، اس کی کوئی دلیل دے دیں، اب آپ نے شرط لگائی تھی کہ ہم قرآن سے ہی بات کریں گے، چلیں جی قرآن سے ہمیں نکال کر دکھائیں عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے، تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے نا پہلے سٹیپ سے شروع نہیں کرتے۔ باقی آپ کا یہ سوال کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ نہیں ہے، بالکل ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا انعام یاد کروایا کہ یاد کرو وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے تجھ سے بنی اسرائیل کو روکے رکھا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، تجھے پکڑ نہیں سکے۔ اب ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہاتھ آئے ہی نہیں ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر رکھا ہے، اور اگر پکڑے جائیں تو پھر ظاہر اس کو تو بچانا نہیں نا کہتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے، اب ان کے پاس دلیل ہے نہیں۔ اب اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ جی ان کے منہ پر تھوکا گیا ہے، کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، ان کو تھپڑ مارے گئے ہیں، جی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر سنائیں۔ یہاں پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، استدلال بھی نہیں ہے۔
دوسرا پوائنٹ. بالکل. تیسرا پوائنٹ جی سولی پر ان کو لٹکایا گیا. جی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر سنائیں. سولی پر لٹکایا گیا ان کو. استدلال بھی نہیں ہے, لفظ تو چھوڑ دیں, استدلال بھی نہیں ہے. اچھا جی وہاں پر وہ فوت نہیں ہوئے, وہ بے ہوش ہوئے تھے, ان کو اتارا گیا, ان کا علاج کیا گیا. جی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر سنائیں. استدلال بھی نہیں ہے. اچھا جی وہ ہجرت کر کے گئے, جی وہاں سے وہ ان کا علاج ہوا, پھر اس کے بعد ہجرت کر کے گئے وہاں پر کشمیر کے اندر. جی قرآن مجید کی کسی آیت میں لکھا ہو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فلسطین سے ہجرت کر کے کشمیر میں آ گئے تھے, وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری, کسی آیت کے اندر نہیں لکھا ہوا. پھر جو عمر بتاتے ہیں 127 سال جی انہوں نے زندگی گزاری. ٹھیک ہے جی, یہ قرآن کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یہ 120 سال بتاتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. آگے وہ وفات مسیح کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پر عمومی دلائل موجود ہیں, ایسے دلائل موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو وفات دینی ہے, ہر انسان نے مرنا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں, وہ انشاءاللہ الگ الگ ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے. تو وہ آخری سٹیپ کے اوپر گفتگو لے جاتے ہیں فوراً, جبکہ ہمیں وہ پہلے سٹیپ سے شروع کرنا چاہیے. شیخ صاحب پہلے سٹیپ کی تو آپ نے دلیل دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا, لیکن جو آگے آپ نے سٹیپس بیان کیے ہیں ان کے پاس تو دلیل نہیں ہے, اور انہیں رد کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس وہی دلیل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر رکھا تو سارے سٹیپ خود بخود اس کے درمیان آ گئے. جب وہ پکڑے ہی نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے نہ تو ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, بالکل, نہ ان کے منہ پر تھوکا گیا, نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا, نہ ان کا علاج ہوا. باقی سٹیپ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ سٹیپ پورے ہونے کے لیے ان کا پکڑا جانا ضروری ہے. صحیح, بالکل. اور ہمارا تو نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑے ہی نہیں گئے. تو یہ وجہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وفات مسیح کی گفتگو کرتے ہیں. پیچھے جو 6 سٹیپ ہوتے ہیں وہاں پر اگر آپ شروع کریں گے تو وہ جو انہوں نے پہلے ہوا بنایا ہوتا ہے نا جی, قرآن سے بات کریں گے, قرآن سے بات کریں گے, پتہ چل جائے گا قرآن کس کا ساتھ دیتا ہے, وہ سارے کا سارا جو ہے نا ان کا وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. شیخ صاحب یہ مطلب بہت ہی زبردست فائدے کی بات ہے, چونکہ آپ قادیانیوں سے اکثر و بیشتر گفتگو کرتے رہتے ہیں, آپ کا تو واسطہ پڑتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو عوام الناس کو عمومی دلائل دے کر گمراہ کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے, تو جب ہم پچھلے سٹیپ سے بات کریں گے تو یہ لوگوں پر پہلے سٹیپ پر ہی یہ بات کھل جائے گی. بالکل یہاں ہو جائے گی کہ ان کے قرآن ان کا ساتھ نہیں دے رہا, یہ خام خواہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین, حیات مسیح اور وفات مسیح جو متضاد عقیدے ہیں مسلمانوں کے اور قادیانیوں کے, اس حوالے سے ہم نے ابتدائی مباحث کا آج مطالعہ کیا, استاد محترم سے بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی تو یہ عقیدے کو سمجھا ہے, تو انشاءاللہ بالتفصیل دلائل کے ساتھ مسلمانوں کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور قادیانیوں کے موقف کو رد کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.